کس کی پرابلم ہے کہ اگر بچہ ڈرگس کی طرف چلا گیا ہے، کیونکہ ابھی ہم جو ٹیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ اویئرنیس پروگرام کر رہے ہیں، یہ اسپیشلی پیرنٹس کے لیے ہے کہ ہم ان منفی رویوں کو کیسے بانپنے کی کوشش کریں، ان منفی ایکشنز کو کیسے بانپنے کی کوشش کریں کہ تاکہ جب اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمارا بچہ ڈرگس کی طرف چلا گیا ہے، کسی اور منشیات یا کسی نان کیمیکل ایڈکشن کی طرف چلا گیا ہے، تو پھر ہم ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم نہ کریں بلکہ اس کے سلوشن کی طرف آ جائیں کہ اس کا فوری حل کیا ہے۔ تو جو والدین کی ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کرتے ہیں اور بچے اس سے نیگیٹو فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے لیے اس کو ایک پروٹیکٹڈ شیلڈ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، والدین کے لیے آپ کیا میسج دیں گے کہ ہم کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ جی، والدین کو چاہیے کہ فار بینگ افیکٹو پیرنٹس، اسمارٹ پیرنٹس، اس کا ایک اصول ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کرتا ہے بچہ۔ وہ بہت اسمارٹ ہے، اس کو معلوم ہے کہ موم کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ڈیڈ کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ سب سے پہلا سولوشن اس کا یہ ہے کہ مدر کو اور فادر کو متحد ہونا پڑے گا، ایک پیج پہ ہونا پڑے گا، ورنہ بچہ اسپیشلی جو آپ نے بتایا کہ اگر وہ غلط راستے پہ نکل رہا ہے، ڈرگز کی طرف جا رہا ہے یا برے دوستوں کی طرف جا رہا ہے، کوئی صحبت ایسی اس نے اڈاپٹ کر لی ہے، تو وہ زیادہ کوشش کرے گا کہ والدین آپس میں ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہیں، میرا راستہ بیچ میں سے نکلتا رہے گا۔ پیرنٹس کو چاہیے کہ بالکل متحد ہو جائیں، پیرنٹس کا ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے، ورنہ بچہ اپنا راستہ نکالے گا، اور اسپیشلی ایسا بچہ جو ابھی نیا ڈرگس یا بیڈ کمپنی کو جوائن کر رہا ہے۔ سو پیرنٹس کو سب سے پہلے یہ کہ پبلکلی بچوں کے سامنے ایک دوسرے کے جھگڑے، ایک دوسرے کے مسائل قطعی ڈسکس نہیں کرنے چاہیے۔ جو پیرنٹس کے آپس کے ایشوز، جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں، جو فائنینشل ایشوز آ رہے ہیں یا کوئی بھی ایشو آ رہا ہے، وہ بچوں کے سامنے ڈسکس نہیں کرنے چاہیے۔ تو ہسبینڈ اینڈ وائف کے آپس کے جو ایشوز اور پرابلمس ہیں وہ بند کمرے میں، بیڈ روم میں ڈسکس ہوں گے، بچوں کے سامنے ٹی وی لاؤنج میں، ڈرائنگ روم میں ڈسکس نہیں ہوں گے۔ اور یہ کس ایج تک ہونے چاہیے کہ بچوں کو پیرنٹس کے جو آپسی کی ایشوز ہیں وہ پتہ نہ لگیں، یا جو بھی وہ بزنس کو ڈسکس کر رہے ہیں یا جو بھی ڈومیسٹک ایشوز کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو کس ایج تک وہ بچوں کو اس ڈسکشن کا حصہ نہ بنائیں؟ سر، فرام ویری ارلی ایج، آئی بلیو کہ جب بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہوتا ہے اور یہ ٹاڈلر اور یہ پریپ اسکول جانا شروع کر دیتا ہے، وہ اتنا سمجھدار ہو جاتا ہے کہ گھر میں کیا چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سو ہم انگریزی میں جیسے کہتے ہیں نا کہ واٹ شوڈ ناٹ بی ہرڈ بائی دا لٹل ایئرز شوڈ ناٹ بی سیڈ بائی دا بگ ماؤتھس۔ ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، ابھی اس نے گھر سے باہر قدم رکھنا شروع کر دیا ہے، اسکول جانا شروع کر دیا ہے، اب اس کی اتنی سمجھ بوجھ ہے، وہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، اس کے سامنے قطعی والدین آپس کے جھگڑے مت کریں۔ جو میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے ہیں، مسائل ہیں، فائنینشیل ایشوز ہیں، ریلیشن شپ ایشوز ہیں، جو کچھ بھی ہے، بند کمرے میں، بیڈ روم کے اندر، بچوں کے سامنے والدین آپس میں نہیں جھگڑیں گے۔ سر، ایک تو یہ سلوشن ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ والدین کو، اسمارٹ پیرنٹس کو ریوارڈ اور پنشمنٹ سیکھنا پڑے گا۔ بچے کو ریوارڈ کیسے کرنا ہے اچھے کام پہ، برے کام پہ پنش کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے بتایا، زیادہ تر پیرنٹس جذباتی ہوتے ہیں۔ سر صغیر نے بڑا صحیح ایکسپلین کیا اس سے پہلے کہ پیرنٹس کو اپنی جذباتی ایموشنل ویل بینگ پہ پہلے کام کرنا پڑے گا، پھر بچوں کو بہتر ڈیل کر سکتے ہیں۔ جب پنش کریں گے تو جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کی پبلکلی تذلیل کر دیں گے، اس کو سب کے سامنے ڈانٹ دیں گے، برا بھلا کہہ دیں گے۔ یاد رکھیں، بچے کو جب بھی ڈانٹنا ہے، کچھ برا بھلا ہے، آپ کے دل میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں، سب کے سامنے کبھی نہیں، اکیلے بلا لیں، اس کو کہہ دیں کہ بیٹا میں نے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، آپ میرے روم میں آ جاؤ۔ اس وقت سب کے سامنے، اس کے دوستوں کے سامنے، ریلیٹیوز کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، ایون سر باقی بہن بھائیوں کے سامنے بھی بالکل اس کو ٹاپک کو نہ چھیڑیں، اکیلے بلا لیں، اور اس کے بعد آپ اس سے بات کر سکتے ہیں جو ریئل ایشو ہے۔ پہلا تو یہ سلوشن ہے، پبلکلی ہیوملیٹ مت کریں بچے کو، وہ انسلٹ فیل کرتا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ نے اس کو ریوارڈ دینا ہے تو زیادہ تر پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ پیسے خرچ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ریوارڈ دے دیا، مہنگی چیز خرید کے دے دیں گے، ریوارڈ کر دیا۔
کہیں بہت مہنگی جگہ پہ ڈنر کروا دیں گے، اس کو بہت مہنگے مہنگے ٹوائز خرید دیں گے، گیجٹس خرید کے دے دیں گے. بچہ کالج جانے لگا ہے تو اس کو بائک دے دی، گاڑی دے دی، اے ٹی ایم اپنا کارڈ دے دیا، بینک کارڈ دے دیا. اینڈ دے بلیو کہ ہم اپنے بچوں کی بہتر دیکھ بھال کر رہے ہیں اور ہم ان کو اچھے سے ریوارڈ کر رہے ہیں. دس از دا ورسٹ وے ٹو ریوارڈ یور چلڈرن. کیونکہ اکثر میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے نام پہ کہ ہم اپنے بچوں کو بہت ایک اچھی لگژری لائف دے رہے ہیں تو ان کو ان کی ایج سے بڑی گاڑی، بالکل ان کو ان کی ایج سے اور پاکٹ سے زیادہ پاکٹ منی، بالکل، اور ان کو بہت زیادہ مہنگے اور برانڈڈ چیزیں لا کر اس وجہ سے دی جا رہی ہیں کہ ہم اپنے بچے کو بہت زیادہ کوئی پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنے بچے کو بہت زیادہ اچھی پرورش دے رہے ہیں، بہت زیادہ اس سے پیار کرتے ہیں اور ایک لفظ ٹپیکل جو یوز کرتے ہیں یہ سب کچھ انہی کا تو ہے. ہاں ایکچولی وہ اسپوائل کر رہے ہیں بچے کو. میرے نزدیک سر بچے کو بیسٹ ریوارڈ جو ہے، جو کوئی بھی والد یا والدہ دے سکتے ہیں، بیسٹ ریوارڈ، سب سے اچھا گفٹ وہ ٹائم ہے، کوالٹی ٹائم ہے. آپ بچے کو ٹائم دیں. جو آپ نے گھنٹہ 2 گھنٹہ اس کے ساتھ اسپینڈ کرنا ہے نا، وہ زیادہ ویلیوبل ہے ایز کمپیئر ٹو بگ ہیوج کارز اینڈ بائکس اینڈ موبائل فونز اینڈ ڈائننگ آؤٹ ان ویری ایکسپینسو ریسٹورینٹس. اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کچھ وقت اپنے بچے کے ساتھ گزاریں. اچھا اب جب بچے کے ساتھ وقت گزارنا ہے تو چپ تو نہیں بیٹھیں گے، اس کی الگ دنیا ہے، آپ کی الگ دنیا ہے. اچھا پھر اس کے لیے والدین کو بچوں کی دنیا کے بارے میں سیکھنا پڑے گا، اس کے انٹرسٹ کس چیزوں میں ہے. اگر وہ میوزک پسند کرتا ہے تو آج کل کا جو دور ہے میوزک، اس کے بارے میں سیکھیں. آپ کہیں گے جی تان سین کی باتیں کریں گے اور ستار کی باتیں کریں گے، وہ پاپ میوزک کی باتیں کر رہا ہے. اگر بچہ ہے وہ فٹ بال کی بات کر رہا ہے، کرکٹ کی بات کر رہا ہے، تو آج کل کے جو پلیئرز ہیں فٹ بال کے، کرکٹ کے، ان کے بارے میں سیکھیں، فارمولا 1 ریس کے بارے میں سیکھیں، پھر آپ اپنے بچے سے بات کر سکیں گے. اگر بیٹی ہے تو وہ اپنے کارٹون کریکٹرز ہیں، ایلسا کون ہے، باربی ڈال کون ہے، ڈورا کیا چیز ہے، اس کے بارے میں سیکھیں، پڑھیں، ویڈیوز دیکھیں، تاکہ جب آپ اپنے بچے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے نا تو وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ بچے کے لیے بورنگ نہ ہو. ہم سیکھتے ہیں نہیں اور پھر ہم کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم تو بچے کے ساتھ بیٹھے تھے، بچہ ہمیں لفٹ ہی نہیں کراتا. بچہ کیوں لفٹ کر رہا ہے؟ وہ بور ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. آپ نے اس کے مطلب کی باتیں ہی نہیں سیکھی. اس کو کون سا گروپ پسند ہے، وہ کون سے ٹی وی سٹارز کو فالو کر رہا ہے، کون سے پلیئرز کو فالو کر رہا ہے، ان کے بارے میں آپ بھی سیکھیں. سو اب احتشام صاحب ایک چیز کلیئر ہو گئی. ان آرڈر ٹو بیکم اے اسمارٹ پیرنٹ، افیکٹو پیرنٹ، ورک آن مائی سیلف. خود پہ اپنا کام شروع کر دیں اور سیکھیں، نالج لیں، کیونکہ بچے کو آپ سے زیادہ نالج ہے. جب آپ اس کے لیول کی بات نہیں کریں گے وہ بور ہوگا، پھر وہ آپ کو اوائڈ کرے گا، پھر آپ سے کہے گا ڈیڈ پیسے دے دیں، میں دوستوں کے ساتھ جا کے ڈنر کروں گا اور ساتھ مووی دیکھوں گا. تو وہ مووی جو دوستوں کے ساتھ دیکھے گا اور اس کے بعد میں ڈسکس کرے گا، آپ بھی وہ مووی دیکھ لیں، آپ بھی اس مووی کے کریکٹرز کو اس کے ساتھ ڈسکس کر لیں. تو جو مزہ اس کو باہر کہیں آنا چاہیے وہ اپنا مزہ مدر اور فادر کے ساتھ اس کو آ سکتا ہے. سو افیکٹو پیرنٹنگ، اسمارٹ پیرنٹنگ از دا سولوشن. اینڈ ٹف لو اٹس اے ٹول. لرن ہاؤ ٹو یوز دس ٹول. ورنہ آپ ایک کویک ہیں، جیسے کہ ایک اور خطرناک چیز ہے. آپ کے ہاتھ میں ایک تلوار آ گئی، یہ چلانی آتی نہیں ہے، تو تلوار چلانے کے لیے پہلے پریکٹس کریں، سیکھیں. اسمارٹ پیرنٹنگ کے لیے، افیکٹو پیرنٹنگ کے لیے جو ٹول ہے ٹف لو، اس کا یہ مطلب ہے، تھوڑی دیر پہلے ڈسکس ہوا تھا کہ برابر، بیلنس، ایکویلیبریم. ابھی ہم نے ڈسکس کر لیا کہ پنش کیسے کرنا ہے، ریوارڈ کیسے دینا ہے، بچے کو اپنے قریب کیسے کرنا ہے. یہ بنیادی 5-6 چیزیں سیکھ لیں، اب آپ ایک بہتر پیرنٹ بننا شروع ہو گئے. اور یہ کلیم کرنا کہ جی میں نے تو اپنے بچے کو بہت بڑی کار لے کے دے دی ہے اور میں نے اس کا داخلہ بہت بڑے انسٹیٹیوٹ میں کروا دیا، میرا کام ختم ہو گیا ہے، یہ رانگ کانسیپٹ ہے. کل کو وہی مانسٹر بن کے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوگا، اور آپ ہی جب وہ بڑی بڑی چیزیں جو آج اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں بینگ اے اسٹوڈنٹ، کل جب وہ شادی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے، اس کی بیوی آئے گی، ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، پھر آپ پوری نہیں کر سکیں گے. پھر آپ سے کہے گا کہ بابا جی اب جان چھوڑو، گھر سے نکلو، اولڈ ہوم میں جاؤ، صبح آپ کو ڈراپ کر دوں گا، واپسی پہ پک کر لوں گا، بہت ہی بولنا نہیں ہے، یہ میری پرائیویٹ لائف ہے. پھر وہ آپ کو کارنر کرنا شروع کر دے گا. اس چیز سے بچنے کے لیے سیکھ لیں
اور یہ جو چیزیں ہیں نا جو ہم اپنے پیرنٹس سے سیکھ کے آئے تھے، جی ہمارے ابا تو ہمیں دکان سے پکڑ کے لے آتے تھے کان پکڑ کے، یہ آج کل نہیں چلیں گے. آپ بچے کو ذرا کان پکڑ کے دیکھیں، وہ اوائڈ کرے گا نیکسٹ ٹائم آپ کو، کہے گا ڈونٹ ٹچ می. سو دیز آر سم لٹل سولوشنز which can be learned and not applied all of a sudden. ورنہ ایک نیم حکیم خطرہ جان والی بات ہوگی کہ تھوڑا سا سیکھ لیا اور بچوں پہ اپلائی کرنا شروع کر دیا، وہ رہی صحیح بات ہاتھ سے، پھر وہ بھی جاتی رہے گی. بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ پیار دے دینا پہلے، اور اس کے بعد اس کو ہینڈل نہ کرنا کچھ ایسا ہی ہے جیسے کہ جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو آپ اپنا سب کچھ کھول کھال کے دکھا دیتے ہیں، جی اتنے پیسے ہیں، یہاں گھومیں گے پھریں گے، آج کاغان جائیں گے، ناران جائیں گے، گاڑی بھی آپ کے لیے، اے سی بھی ہم نے کمرے میں لگوا دیا، یہ بھی ہو گیا. وہ شارٹ ٹرم ریلیشن نہیں ہے، فار ایور ریلیشن ہے. ان بنیادوں پہ چلیں جو آپ ہمیشہ چل سکتے ہیں. کچھ لوگ نئی نئی شادی ہوتی ہے اوور ڈو کر جاتے ہیں وائف کے ساتھ، اس کو روزانہ ریسٹورنٹ لے جا رہے ہوں گے، اس کو مہنگے مہنگے کپڑے لے کے دیں گے، اس کو گھمائیں گے پھرائیں گے. اب وہ سیکھ لے گی کہ یہ تو ڈیلی روٹین ہے، اور جس دن آپ وہ چیز پوری نہیں کر سکیں گے تعلقات خراب ہونا شروع. یہی چیز بالکل بچوں کے ساتھ اپلائی ہوگی.